بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درخواست والا سوال ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا، بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ ڈگری کالج یا گورنمنٹ کالج اس کا 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور عنوان درخواست برائے فیس معافی ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اچھا، یہ ادھر اگر ٹائٹل دے دیا جائے کہ پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کے لیے درخواست، تو وہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو ہے یہ جناب عالی ہے، یہ 1 نمبر۔ اچھا، نہایت ادب سے گزارش ہے یا نہایت ادب سے ملتمس ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ 8 لائنوں کے 3 پیراگراف بنانے ہیں۔ یہ پہلا، اچھا تو یہ تلخیص شدہ عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 1/3 کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا 6 نمبر اس کے، 2 اس کے علم اور صاحب علم کے فوائد۔ یہ عالم لوگ جو ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، علم رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہے کہ علم کی بنیاد پر کیمیا کا علم ہے، اس سے پوری دنیا میں ترقی ہوئی۔ تو یہ معلم کے اوصاف بھی ہو سکتا ہے، علم اور صاحب علم کے فوائد بھی، علم کے فوائد بھی، علم کے فائدے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عالم کا ذکر ہے، تھوڑا سا اس کا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے نا، اس کے 8 نمبر بنے ہیں یہاں سے۔ اچھا، پھر خلاصہ نظم ہے یہ: اے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے خداوند کریم، جس مقام پر تو فائز ہے اس پر اور کوئی فائز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری انہوں نے کس جگہ پر ظاہر ہے، کسی پہ پنہا ہے، عیاں ہے، مہماں ہے، میزباں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امیر مینائی سے جو ہے نا یہ لی گئی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کلیات امیر، دیوان امیر مینائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیوان امیر مینائی سے لے گئی، کلیات ماہر ہے۔ امیر مینائی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے 5 بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ 4 دیے ہیں۔ 10-11 لائنوں کا جو ہے نا ایک ہی پیراگراف اس کا بنانا چاہیے۔ اچھا، پھر جو ہے یہ عبارت کی تشریح ہے، سبق کا عنوان ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ مصنف کا نام ہے، ایک نمبر اس کا۔ اچھا، اب سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح ہے، 2 اس کے۔ اچھا، اب اس میں 5-4 لائنوں کا سید سلیمان بن عہد کے جید عالم، مورخ، محقق تھے، یہ ساری 5-4 لائنوں کی وہ، پھر تشریح طلب پیراگراف، پھر ریلیٹڈ شعر۔ قول، حدیث، شعر، ٹھیک ہے۔ تو 8 اس کے، اور جمع 8 جمع 1 9 بھی اس کے، 9 کا لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 13 نمبر جو ہے نا اس کے ٹوٹل بن جائیں گے۔ جب خلاصہ سبق ہے، اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ یہ جو پرومیننٹ کیا ہوا ہے پیراگراف کے بعد، یہ آخری پیراگراف بھی ہے، ٹھیک ہے، 9 ہے اس میں سے۔ پھر اس کی مکالمہ نویسی ہے، جمع ہوتا ہے، پریزنٹ
ڈیفینیٹ مالک مکان السلام علیکم وعلیکم السلام. ان کی باتیں ہیں جی. ٹھیک ہے, اس میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں دیکھیں, قول حدیث شعر بھی لکھے ہوئے ہیں, اور رموز و کاف کا خاتمہ اس کا استعمال بھی ہے, شعر کا استعمال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خاتمہ کا استعمال ہے, ایکسکلیمیشن مارک ہے, سوالیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ رموز و کاف کا استعمال اس میں کیا گیا. ٹھیک ہے یار. پھر اس میں یہ اٹھو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو, یعنی ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی قول حدیث شعر بھی ہے, رموز و کاف بھی ہے, اور آخر پہ جو ہے نا اختتامی منظر نامہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس میں نعت محل قادری, یہ نظم کے اشعار کی تشریح ہیں ایک ایک. اب یہ تشریح ہے آپ کا, مفہوم اس میں بیان کر دیا ہے شروع میں, پھر 5-4 لائنیں. اچھا, اس کی جگہ پہ نا بیٹا یہ تھوڑا سا یہ والا مفہوم بعد میں اس کے لے آیا جائے. شروع میں تعارف ہو جائے گا, پھر یہ مفہوم آگے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نظم کے تشریح طلب اشعار میں شاعر کہتے ہیں. پہلے تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 5-4 لائنوں کا تعارف ہے. ٹھیک ہے, محمد رو رو کے دعا مانگتے, ریلیٹڈ اشعار ہیں. مفہوم کلیئر ہے, ریلیٹڈ اشعار ہیں. جو امن و آشتی سے گھر بساتے تھے, جو آنسو و سلام ان پڑھے. انکا لعلی خلق العظیم, یہ صحیح ہے. جس نے سرا کی ترتیب کی رہبر کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ریلیٹڈ اشعار بھی صحیح لکھے ہوئے. تو اس کے جو ہے نا یہ 9 نمبر ہے. باقی ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. می گاڈ bless